السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس حد تک ابتر ہیں کہ عوام کی جو اب امیدیں ہیں وہ بجٹ کی طرف ہیں، لیکن انفارچونیٹلی حکومت بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک ایسا بجٹ دے سکے جس کو ہم عوام دوست بجٹ کہہ سکیں، کیونکہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کافی حد تک خراب ہے، اور IMF پروگرام جس حد تک ڈیلے ہو چکا ہے تو حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک بڑا ریلیف عوام کو دے سکے۔ تو یہ سوال کہ کیا بجٹ عوام دوست ہوگا، میرے خیال میں اس کا جواب تمہیں پہلے ہی مل چکا ہے کہ نہیں۔ پر جو عوام کی امیدیں ہیں خاص طور پہ اس بجٹ کو لے کے، کیا اسحاق ڈار صاحب اور موجودہ حکومت عوام کی اس امیدوں پہ پورا اتر پائیں گی یا نہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اب 9 جون کو یہ بجٹ پیش کیا جانا ہے۔ آئندہ جو سال کا جو بجٹ ہے اس میں ترقیاتی فنڈ جو ہے، ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 2458 ارب روپے تقریباً رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نئے ٹیکسز آف کورس اس میں شامل ہیں، تو اچھی خبر نہیں ہے اس بجٹ سے کے حوالے سے بھی عوام کے لیے۔ عوام کو کافی حد تک مایوسی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں ذرا جو سیاسی صورتحال ہے، وہاں بھی معاملات کافی حد تک کشیدہ ہیں۔ تحریک انصاف کو چھوڑ جانے والے کافی جو رہنما تھے اب وہ نئے مسکن کی تلاش میں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ شاہ محمود قریشی کی جو رہائی تھی، اس کے بعد تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل، کیونکہ آج شاہ محمود قریشی نے اڈیالہ جیل کے باہر پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ اب ان کے ہاتھ میں ہے، اور چیئرمین تحریک انصاف سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے، تو سیاسی منظرنامہ بھی بدلتا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ 2023 الیکشن کا ساتھ ابھی بھی ہم اس شک میں ہیں کہ ہو سکتا ہے، آف کورس الیکشن کا سال ہے، بٹ جو حالات ہیں وہ ابھی سکتے میں ہی ہیں، کنفرمیشن کی طرف نہیں ہے۔ تو تبھی ملک کے سارے حالات بہتر ہوں گے جب الیکشن ہو جائے گا، ایک سٹیبل اور نئی حکومت آ پائے گی، اور اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جناب ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ چیمہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ JUIFA سے سینئر رہنما اور ماہر قانون سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں۔ کامران صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ زنیرہ اظہر صاحبہ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ زنیرہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کامران صاحب کو آواز جا رہی ہے حسن؟ کامران صاحب کو۔ زنیرہ میم میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ قمر چیمہ صاحب تو اس وقت امریکہ میں ہیں، وہ بھی ذرا کچھ اپڈیٹ کریں گے۔ خان صاحب نے جب سے رجیم چینج اور خان صاحب کو ہٹایا گیا تب سے وہ شروع ہوئے کہ امریکہ کی مداخلت ہے، رجیم چینج کرایا گیا، امریکہ نے یہ سارا پلان کیا، پھر انہوں نے وہ جو کونسل ہیں ان کے US کے لاہور والے، ان کا نام لے کے ان پہ الزام بھی لگا دیا، فوٹوز بھی شیئر کر دیے۔ آج کل ان کا بیانیہ کچھ بدلتا ہوا اس لیے نظر آ رہا ہے میم کہ آج کل وہ خود امریکن کانگریس مین اینڈ وومن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بات بھی کر رہے ہیں۔ جو US میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک باقاعدہ مہم بھی چلا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا امریکہ کی مداخلت سے اب تک، اب تو وہ اس بات پہ آ گئے کہ امریکہ مداخلت کرے ایز ارلی ایز پاسبل، تو اس کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ دو بیانیوں کو پچھلے 1 سال میں جو چینج ہو گئے؟ Thank you, Adnan. Well, if you ask somebody from PTI, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم US کو انگیج کر رہے ہیں دیٹ از بیکاز جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے لیے سپورٹ ہمیشہ ویسٹ سے آتی ہے، انفارچونیٹلی عرب کنٹریز سے اور باقی جو ریجنل ایکٹرز ہیں وہاں سے کبھی بھی ہیومن رائٹس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی کہ دنیا انفلوئنس ہو سکے، یہ ان کا کہنا ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ جو بیانیہ شروع ہوا تھا سائفر سے اور امریکی سازش سے، اس سے اب تک کم از کم جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے عمران خان نے شاید یہ لرن کر لیا ہے کہ کچھ ایسی ریالٹیز ہیں پاکستان کی پولیٹیکل جن کے ساتھ ہی آپ کو کو ایگزسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ انہیں چینج نہیں کر سکتے۔ ایک تو جیو پولیٹیکل جو ہماری سچویشن ہے اس میں ہمیشہ امپیریل پاورز کی سپر پاورز کی انوالومنٹ ہمیشہ رہے گی، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، نو میٹر واٹ دا ٹائم از، 60s ہیں 70s ہے 90s ہے، یہ ہمیشہ رہا ہے۔ تو وہ جو ایک پاپولسٹ بیانیہ ہے کہ جی امریکہ دشمن ہے، اسرائیل دشمن ہے، یہ پاپولر بیانیے ویسے آپ صرف جلسوں میں لوگوں کو بہت ایموشنل کرنے کے لیے اور ان کو انگیج کرنے کے لیے تو یوز کر سکتی ہیں، بٹ ان کا حقیقت سے یا ٹرانسفارمیشن سے یا آپ کے پولیٹیکل نیریٹو سے اتنا تعلق نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پالیسیز بھی اس ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جائے اور دنیا آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہو جائے۔ یہ بہت مس کیلکولیشن کی ہے عمران خان نے۔ اگر تھوڑی سی بھی ان کو کوئی ایڈوائز کرنے والے لوگ ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے کہ اف اینی تھنگ یو نیڈ ٹو ٹاک لیس،
اتنا زیادہ روزانہ کی بنیادوں پر انٹرویوز دینے سے، روزانہ ایک نئی بات کرنے سے اور روزانہ ایک نئے پرسپیکٹیو کو دینے سے، جو ہو سکتا ہے جب ان سے ڈیٹیل میں بات ہو تو ہم سمجھیں کہ شاید وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں لیکن ان کو بیان نہیں کرنا آ رہا، لیکن اتنا زیادہ میڈیا میں ان رہنا اور اتنا زیادہ صرف ہیومن رائٹس وائلیشنس کو پی ٹی آئی سے منسوب کرنا، دس از رانگ، بیکاز ہیومن رائٹس وائلیشنس تو اور بھی بہت سی ہو رہی ہیں اور کب سے ہو رہی ہیں. تو اگر کلیکٹیولی وہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن میں ویری رائٹ ویری رائٹ. بیٹھ جاتے، وہ اپنا کوئی پارلیمانی رول پلے کر لیتے بجائے اس کے کہ یو ایس کے کانگریس میں ان کو انگیج کریں، تو میرے خیال ہے وہ زیادہ فروٹفل ان کے لیے ثابت ہوتا. ڈاکٹر چیمہ صاحب یہ جو چیئرمین طریق انصاف صاحب نے ایک نیا اب پینترا بدلا ہے اپنی سیاسی جو ان کی کیپیبلٹیز ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اور اس کے لیے یو ایس کو انگیج کرنا اور فارن ایجنسیز کو انگیج کرنا، آف کورس اپنے پولیٹیکل مقصد کی خاطر پاکستان کا چہرہ اور بدنام کرنے کی کوشش بھی ہے سر. تو یہ ایسا کرنے سے کیا واقعی پاکستان کو نقصان پہنچا پائیں گے؟ اور یو ایس کے اندر جو پی ٹی آئی ورکرز ہیں وہ جس طرح کے سلوگن اور نعرے بازی وہاں پہ کر رہے ہیں، وہ بھی ایک میسج تو آف کورس پاکستان کی جو ایک نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے خلاف ہے سر. عدنان حیدر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے 15-20 سال میں یہ جو دہشت گردی کی جنگ تھی، اس کے دوران پاکستان ملٹری جو ہے اس کے گلوبلی حکومتوں سے، سیاسی اداروں سے اور فوجوں سے بڑے مضبوط تعلق رہے، جس کی وجہ سے ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ تگڑی ہے، اس نے لڑی ہے، اور دوسرا ان کے پولیٹیکل روابط بھی رہے. جو عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں نا، یہ باتیں باہر میں بکیں گی نہیں. آپ کو پتہ ہے آج بھی عمران خان نے انٹرویو دیا ہے ایک امریکن میجر نیوز پیپر ہے دی انٹرسیپٹ کو، اور کہا ہے کہ جو پاکستان کی جو ملٹری ہے اس نے مینوپولیٹ کیا ہے یو ایس اے کو تاکہ میری حکومت گرائی جائے. یہ آج کی میں خبر بتا رہا ہوں، اور سارے امریکی سینیٹر نے اس کو شیئر کیا ہے. گھر میں وہ کہہ رہے ہیں میں فوج کے ساتھ ہوں، میری فوج ہے، میں ہوں، اور باہر جو انٹرویو دے رہے ہیں وہ سٹل پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان کو ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ میں جتنا زیادہ پالیسی آف میکسیمم پریشر رکھوں گا وہ میرے فائدے میں ہو جائے گی. وہ پہلے دن سے بیک فائر کر رہی ہے، ان کو ابھی تک احساس نہیں ہو رہا. اور انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو عمران خان کی پارٹی کر رہی ہے اور وہاں پہ جو ہمارا ڈیاسپورا کر رہا ہے، وہ پاکستان کی بات نہیں کر رہے، وہ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. ان کو پاکستان کے معروضی حالات کا پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے پاکستان کے انٹرسٹ اور پاکستان کی آئیڈینٹی کو داؤ پہ لگا دیا. سر یہ کام صرف پارٹی نہیں کر رہی یا لوگ نہیں کر رہے، عمران خان صاحب نے خود بھی کیا ہے. وہ دیکھیں نا، آج اگر عمران خان کی پروفائل تو بہت اوپر گئی ہے، پر پاکستان کے اندر تو پولیٹیکل انسرٹینٹی گئی ہے نا. یہ انٹرسیپٹ اور فارن پالیسی اور بڑے بڑے جو دنیا کے اخبارات ہیں عمران خان کا انٹرویو کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ عمران خان جو ہے وہ بہت بڑے کوئی لیڈر ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں وہ فوج پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز پاکستان میں دیکھیں ایک پاور سینٹرز ہیں، تو ان پاور سینٹر میں ایک فوج بھی ہے. یہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں سیدھا وہ ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی فوج کو باہر بدنام کروں تاکہ میری فوج جو ہے وہ گھر میں میرے ساتھ اچھے سے کوآپریٹ کرے. میں نے پہلے بتا دیا انٹرنیشنلی پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی بڑی ایکسیپٹنس اینڈ ریکگنیشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر فورن منسٹر، آخری پوائنٹ، ہر فورن منسٹر جو آتا ہے وہ جی ایچ کیو بھی جاتا ہے. عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز کوئی ہونے والے نہیں ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ سے یہ سوال پوچھتے ہوئے بڑا دلچسپ اس لیے ہوگا کہ مطلب ایک آپ سیاستدان بھی ہیں، دوسرا آپ بڑے ایکٹیوسٹ بھی ہیں سر. اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے کیا ایسا کبھی پہلے بھی ہوا ہے کہ اس ملک کے اداروں کو، فوج کو، پولیٹیکل سسٹم کو، سب کو داؤ پہ لگا دو سر؟ کیا ایسا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ اور جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، کیا واقعی اپنے فائدے کے لیے چیئرمین تحریک انصاف پورے سسٹم کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں؟ کامران صاحب، نہ صرف پورے سسٹم کو داؤ پہ لگایا بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ ملک کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بولیے سر. ہلو. جی آ رہی ہے. ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے سر. صرف سسٹم کو داؤ پہ نہیں لگایا سر. صرف سسٹم کو داؤ پہ نہیں لگایا بلکہ ملک کو داؤ پہ انہوں نے لگا دیا ہے. اور خیال ان کا یہ تھا کہ وہ اتنے مقبول ہو گئے ہیں، اور جن کندھوں پہ چڑھ کے وہ آئے تھے ان کی بات جو ہے وہ اتنے مقبول ہو گئے ہیں
کہ ان کندھوں کا بھی جو ہے نا وہ نقصان کر سکتے ہیں، یا ان کندھوں کی جو ہے نا شاید ان کو ضرورت نہیں ہے، یا ان کندھوں کو بلیک میل کر سکتے ہیں. تو وہ شاید جو ہے نا وہ بہت بڑی ان سے مسٹیک ہو گئی ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں باہر جا کے مزید خطرناک ہو جاؤں گا. یقیناً وہ خطرناک ہوئے ہیں. آپ ان دی سینس اس وقت جو 1 سال کا پیچھے جو 1 سال کا یہ مدت گزری ہے اس میں آپ ایک چیز کا الزام جو ہے، میں گورنمنٹل پارٹی سے ہوں چونکہ، تو ایک چیز کا الزام جو ہے وہ دے سکتے ہیں، وہ یہ کہ اسٹیبلٹی نہیں آنے دی ملک میں. یقیناً اس حکومت کو انہوں نے ناکام کرنے کے لیے، بھلے اس کا نتیجہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں تھا، انہوں نے پوری اپنی ہر طرح سے کوشش کی. 1 سال کے اندر 2 اسمبلیاں تو صوبائی توڑیں، جب جاتے جاتے وہ قومی اسمبلی بھی توڑ کے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ چور ڈاکو اور یہ سارے راگ وہ الاپتے رہے، تو سٹیبل نہیں ہونے دیا انہوں نے. اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے، مگر وہ کامیاب ہونا کسی گورنمنٹ کو خراب کرنے کے لیے یا پولیٹیکل پارٹی کو خراب کرنے میں، اس میں ان کو اگر کامیابی ملی ہے تو ناکامی کس بات پہ ملی ہے کہ ان کی قبولیت جو ہے وہ ملک کے حوالے سے، وہ جو ان حلقوں میں جہاں پہ قبولیت ہوتی ہے وہ شاید نہیں رہی. انہوں نے ملک کو داؤ پہ لگایا، ملک کو خراب کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ جو ہے نا اس وقت مہنگائی جو ہے میرے خیال 38% پہ چلی گئی ہے. ممکن ہے یہ اس وقت اگر یہ اس طرح سے نہ کرتے، اپنا ایک پارلیمانی کردار لے لیتے، تو مہنگائی تو یقیناً ہوتی، مگر وہ 38% پہ نہ ہوتی، کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پہ رکی ہوتی جہاں سے کوئی بینیفٹ ہو سکتا. اچھا، اب اگر فوج کے خلاف آپ جو ہے نا وہ مہم شروع کریں گے تو کیا خیال ہے کہ اس کے بعد فوج جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے گی اور بڑے آرام سے وہ بلیک میل ہو جائے گی؟ یہ ممکن نہیں ہوا کرتا. فوج کی اس کی سائیکالوجی میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کو جو ہے نا کوئی سیولین جو ہے اس طرح سے آ کے بلیک میل کر لے، اور بلیک میل کرنے کے نتیجے میں جو ہے نا اس کے ساتھ پھر بیٹھ جائے اور وہ اس سے پاور لے لے. ویسے کامران صاحب، یو آر اے پولیٹیشین ایز ویل. کامران صاحب، یہ تحریک انصاف اپنے اوپر ہر بات جو ہے وہ گھما پھرا کے اس کا الزام اداروں پر ڈال دیتی ہے سر. یہ تو 9 اپریل کے بعد پچھلے سال کے، اس کے بعد سے جو ہے نا انہوں نے یہ حرکت شروع کی ہے. اس سے پہلے تو وہ تمام جو ہے نا وہ تو والد محترم قرار دیا کرتے تھے آرمی چیف کو. اسے کہتے تھے کہ جی آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا سر. اور اس سے پہلے قوم کا باپ ہے جس میں وہ خود بھی یقیناً آتے ہوں گے، یعنی اپنا والد محترم بھی جو ہے نا وہ ایڈمیٹڈلی قرار دیا کرتے تھے آرمی چیف کو. معاملہ اس وقت خراب ہوا ہے جب انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ یہ ایک ایسا شخص جو ہے نا وہ ایک ایسا پروجیکٹ میں وہ پھنس گئے ہیں جس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، اور جس میں ایسا آدمی ہے جو کنسیو نہیں کر سکتا، جو معاملات لے کے آگے نہیں چل سکتا تمام تر کوشش کے باوجود. سر تب اس کے بعد جو ہے نا وہ جب انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تو ان کو پرابلم ہوا. ادروائز تو یہ بالکل صحیح. زنیرہ اظہر صاحبہ، آڈیو لیکس پر ایک پریس کانفرنس کر دی وزیر داخلہ نے، جو آج کل جس کا بڑا چرچا بھی ہے جب بھی کورٹ میں اس پہ بات ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ جو ہے اس کی سماعت بھی کر رہا ہے. کیا بہتر نہیں تھا کہ جو آڈیو لیکس ہیں ان پر بھی تحقیقات ہوتی اور یہ معاملہ کسی حد تک فائنل نتیجے کو پہنچتا؟ کیونکہ اب تو معاملات اس پہ بھی لٹک گئے. جو حکومت نے کمیشن بنا دیا اس کو سپریم کورٹ نے روک دیا. سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جو اب اس پہ سماعت کر رہا ہے کہ آیا یہ کمیشن ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. تو آپ کے خیال میں یہ جو کلچر ہے آڈیو لیکس کا لے کے، اور جو سپریم کورٹ کے آج چیف جسٹس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے، سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ کہیں پارلیمنٹ ان کے اختیارات میں مداخلت کر رہا ہے. میم سپریم کورٹ کو یہ خیال بہت لیٹ آیا، اور تب آیا جب خود ان کے اوپر تلوار لٹکنے لگی اور خود چیف جسٹس تک یہ معاملہ پہنچ گیا. ورنہ اس سے پہلے تک ہماری کورٹس کمپلیسنٹ ہیں ان ایوری تھنگ دیٹ از رانگ ان دس کنٹری. بڑا اچھا نیکسس تھا پولیٹیشینز کا اور ججز کا، جب تک ان کے اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑا. دوسری چیز یہ کہ آڈیو لیکس کی پھر اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر جسٹس آصف سعید کھوسا کی رولنگ ہے بڑی ڈیٹیلڈ اس کے بارے میں، جس میں وہ پہلے ہی یہ پوائنٹ ریز کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ طے کریں کہ یہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے، لیک کون کرتا ہے. آف کورس یہ کسی تک پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے آگے ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. سو اٹس اے پلے بک.
اب وہ پلے بک کیسے کس طریقے سے عمل میں آتی ہے، اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ فلاں آڈیو لیک کی وجہ سے فلاں کمپرومائزڈ ہے. تو یہ جو سلیکٹو جسٹس ہر ایک نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے نا، کہ پارلیمان کو جب لگے کہ ان کی توہین ہو رہی ہے تو وہ اپنے لیے توہین پارلیمنٹ کا بل پاس کر دیں، جب سپریم کورٹ کے لگے کہ ایگزیکٹو ان کے معاملوں میں دخل اندازی کر رہا ہے تو وہ ایک دم سے سپریم بن جائے اور پھر ان کو کانسٹیٹیوشن اور باقی ساری چیزیں اپنی سینکٹیٹی کے لیے یاد ایک چیز جو بڑی دلچسپ ہے، آج جو کاروائی کے دوران ریمارکس بھی سامنے آئے، اور ایک بڑی اچھی بات ویسے ججز نے کی کہ بغیر تحقیقات کے وزیر داخلہ نے اس پہ پریس کانفرنس کر دی، وہ آڈیو سنا بھی دی. تو یہ تو بڑا اچھا تھا، مجھے اچھا لگا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے بعد پبلک ہونا چاہیے. تو یہ تو اچھا پوائنٹ ہے. جب خود پہ بات آئی، what about all those people جو ڈی فیم ہوئے؟ اتنے لوگ ہیں جن کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا پتہ نہیں کیا کیا نقصان ہوا. یہ ان ایتھیکل چیز ہے، اینڈ وی آل نو کہ یہ کون ریکارڈ کرتا ہے، یہ کیوں ریکارڈ کی جاتی ہیں، لیکن ان کو لیک کرنے کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد، مطلب اگر سپریم کورٹ کے جج سیف نہیں ہیں تو پھر آپ اور میں بھی سیف نہیں ہیں عدنان. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. سو اگر اس کے اوپر کوئی اچھی ججمنٹ آ جائے، اس کے اوپر ونس اینڈ فار آل کوئی ڈیسیجن ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ سپریم کورٹ کی ریٹ تو مجھے کہیں نظر نہیں آتی. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آڈیوز ویڈیوز کا بہت پرابلم ہے سر پاکستانی سیاست کے اندر، اور ویسے بھی بہت سارے معاملات میں ان کا ایک بڑا کردار بھی ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو اب سپریم کورٹ سٹینڈ لے رہی ہے، اور آف کورس اب تو ویڈیوز کی تحقیقات ان سے لنکڈ ہیں، تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ کسی سرے لگے گا سر؟ کوئی ایک ایسی لیجسلیشن ہو سکے گی؟ آف کورس لیجسلیشن تو ہے، کوئی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم جا سکیں کہ ایک تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور بنا تحقیق کے پریس کانفرنسز شروع ہو جاتی ہیں، وہ وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، الزام لگنا شروع ہو جاتے ہیں. عدنان صاحب دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ، اور جنرل پبلک کو بھی پتہ ہے کہ کون کالز جو ریکارڈ کرتا ہے، کیسے ہوتی ہیں، کس استعمال آتی ہیں. کبھی اتنی تیزی سے فریکوینٹلی مارکیٹ میں کالز نہیں آتی تھیں، ڈیلی بیسس پہ فون سنے جا رہے ہیں، ناٹ صرف امپورٹنٹ لوگوں کے جو فیملیز کے فون سنے جا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے لوگوں کو ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ ہے. ویسے تسی دوواں نوں کمیشن نے بلا لینا ہے، زنیرہ صاحبہ نوں بھی تے تانوں بھی، کہ تانوں دوواں نوں پتہ ہے کون ریکارڈ کردا ہے. نہیں، میں نے کہا جنرل پبلک میں اویئرنیس ہے. نہیں، میں نے کہا جنرل پبلک میں اویئرنیس. میں نے یہ نہیں کہا مجھے پتا ہے، میں عوام کے سر پہ کھیل رہا ہوں جس طرح باقی سیاست. سو دا کوسچن ہیئر از عدنان صاحب. زنیرہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. زنیرہ آپ بولیے، کیونکہ دونوں اسکائپ میں آپ بول لیں جلدی سے. ڈاکٹر صاحب نے فوراً ڈسکلیمر دے دیا ہے. ہاں جی. اور دوسرا عدنان صاحب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کون سی پوزیشن کلیئر کر کے رکھ دی ہے. الیکشنز میں ہمارے سامنے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ شروع کیا تو بندیال صاحب بیچ میں آگے. سو مجھے نہیں لگتا اس پہ کوئی ہوگا. بس حکومت نے کہا، اس کے پیچھے بھی ایک ویسٹڈ ایجنڈا تھے سیاست حکومت کے، اور اگر وہ ایڈریس ہو جاتے تو ٹھیک تھا، اگر وہ ایڈریس نہیں ہوئے تو ظاہری بات ہے وہ ابھی. اور یہ بات چیمہ صاحب، ایک پوائنٹ تو میں زنیرہ میم سے بھی ڈسکس پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ بات تو جائز ہے سپریم کورٹ کی کہ بھائی آپ نے پہلے پریس کانفرنس کر دی، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کر لو. واٹ از دس؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میڈم؟ جی آپ سے سر، آپ سے. دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے، اور دوسری یہ جسٹس منیب صاحب نے بھی بات کی ہے. لیکن کوسچن یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے انکوائری کرنی ہے، آپ پہلے ایک جج کی آڈیو اور کہیں گے کہ جی اس کو سائڈ پہ کر دیں، تو وہ جوڈیشری بھی محسوس کر رہی ہے کہ بھائی یہ جو پچھلے 4-6 مہینے کے اندر ہمارے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ صاف ہیں. تو اس کے پیچھے کچھ موٹیوز ہیں، اور ان لوگوں کی پہلے عمران خان کو استعمال کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہٹانے کی کوشش تھی، آج ان کو استعمال کر کے باقی ججوں کے بارے میں جو پوزیشن آ رہی ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ سیاست دان بھی ہیں اور آپ وکیل بھی ہیں، تو آپ پریکٹسنگ لائر ہیں. آپ یہ بڑی اچھی بات ہے. میرے خیال میں شاید آپ ہی ایک سیاست دان ہیں جو پریکٹیکل پولیٹیشین بھی ہیں اور پریکٹیکل لائر بھی ہیں. سر یہ بتائیے کہ یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آپ پہ تو کنٹمپٹ نہیں لگ رہا، اس لیے آپ کھل کے بول سکتے ہیں کہ یہ جو ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں نہیں، آپ پہ نہیں لگنا. مجھے یہ 200% یقین ہے. سپریم کورٹ کے اختیارات میں ایگزیکٹو کی جو مداخلت ہے، کیا واقعی مداخلت ہو رہی ہے؟ اور دوسرا یہ جو آج بات ہوئی کہ بھائی پہلے پریس کانفرنس کر دی، بعد میں آپ نے کمیشن بنایا اور تحقیقات کی بات ہوئی ہے، تو ان دونوں پہ آپ کی جو ماہرانہ رائے ہے. سر بریک لے لیں جی، ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں. جی
جی ویلکم بیک. کامران مرتضیٰ صاحب، اگر میرا سوال آپ نے سن لیا تھا تو پلیز ذرا اس پہ رسپونڈ کیجیے گا سر. دیکھیے کورٹ ہمیشہ جو ہے وہ ماضی کی بات اگر آپ کے سامنے اگر رکھنی ہے تو نسیم حسن شاہ صاحب کا وہ ایک انٹرویو سامنے رکھیے گا بھٹو صاحب کی ان کو جو سزا سنائی گئی تھی اس حوالے سے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ ایگزیکٹو کس طرح سے چیزیں مناتی ہے کورٹ سے بھی. تو جب ایک وزیر اعظم کو جو ہے نا وہ بقول چیف جسٹس جو ہے نا ان کے اوپر پریشر تھا ان کے مقدمے کے حوالے سے، اور وہ پھر ان کو سزا بھی ہوئی اور وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو گئے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس بھی آئیں اور اس کے باوجود وہ ان سب چیزوں کو انڈو نہیں کر سکی، باوجود انڈو کروانے کی کوشش کی کہ چلو اسٹگما بھی ہٹ جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ باقی معاملات میں ایگزیکٹو کا کوئی رول نہیں ہوتا؟ یہاں پہ اگر معاملات جو ہے نا وہ کورٹ کے ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان کے معاملات ٹھیک چلنے لگ جائیں گے. یہ بہت بری بات ہے کہ میں وکیل ہوتے ہوئے کامران یہ صاحب کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کورٹ کے حوالہ معاملات دیا ٹھیک اس سے ہو جائیں. اختلاف نہیں ہے سر. مگر یہ بری بات میں ہے، یہاں بہرحال سچ بھی ہے. ایگزیکٹو کا لفظ آسان کر دیتا ہوں. وہ ان کا اشارہ پارلیمنٹ کی جانب ہے جس کا آپ حصہ ہیں سر، وہ مداخلت کرتے ہیں. وہ ایگزیکٹو نہیں ہوئی نا، وہ تو پارلیمان ہوئی. تو اگر وہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک جائز ہے، یہاں پہ ناجائز ہو گیا. تو چلے اس حد تک تو آپ اس بات کو مانتے ہیں نا کہ ان کا پریشر ہوتا ہے. میں نہیں مانا، مجھ پہ ایسے ہی ڈال دیا آپ نے. میں نے تو اپنے سوال کی جو اردو تھی اس کو ٹھیک کیا سر، مجھ پہ نہ ڈالیں آپ. نہیں آپ نے مانا ہے، امپلائڈلی اس بات کو کنسیڈ کیا آپ نے. سر اس وقت آپ کالے کوٹ میں ہیں، میں نیلے میں ہوں، زنیرہ اور ڈاکٹر صاحب وائٹ میں ہیں، تو کالے کوٹ والے جو ہیں وہی یہ بوجھ اٹھائیں سر. سر پارلیمان جو ہے وہ پہلی دفعہ تھوڑے سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. باقی ایگزیکٹو بھی جو ہے نا وہ باقی ایگزیکٹو تو ایسی لولی لنگڑی ہوتی رہی ہے. میں اس ایگزیکٹو کی بات نہیں کر رہا، میں 75 سالوں کی بات کرتا ہوں. باقی ریمیننگ ایگزیکٹو جس کو آپ ایگزیکٹو کہتے ہیں یا جو عرف عام میں ایگزیکٹو ہے، وہ اس ایگزیکٹو جو ہے نا وہ بیچاری جو ہے وہ ایسے ہی ہے، جو اس کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتی ہے، کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑی ہو جاتی ہے. چیزیں اسی طرح سے کنٹرول ہوتی ہیں. اور یہی ہے کہ اس وجہ سے پالیٹیشین پہ یہ بڑا سنگین الزام ہے کرپشن کے حوالے سے. اور اگر میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر کرپشن کے حوالے سے ہم راستہ نہ دیں، کوئی روم نہ ہو اویلیبل، تو پھر شاید ہم پہ جو ہے نا وہ اس طرح سے چڑھائی نہیں ہو سکتی ہے. اس ایگزیکٹو کو یا اس پارلیمان کو اس طرح سے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، مگر چونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا ایسی غلطیاں کی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا راستہ دیا ہوتا ہے جس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر اس ایگزیکٹو. سر ویری رائٹ. کامران صاحب ایک کامنٹ اور کر دیجیے گا جو میرے کویسچن کا پارٹ 2 تھا، آڈیو لیکس کمیشن اور سپریم کورٹ کا بینچ. سر یہ ان کو نہیں سننا چاہیے تھا، گو کہ یہ نہ آڈیو لیکس ہونی چاہیے نہ ویڈیو لیکس ہونی چاہیے اور نہ اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے. جو بھی کر رہا ہے دیکھیے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، مگر سب جو ہے نا وہ اشارے جو ہے وہ لوگوں کے ایک ہی طرف جاتے ہیں. بھلے وہ بات درست ہو بھلے وہ غلط ہو، مگر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کسی کے اس بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ریکارڈنگ ہو جائے. میں اگر عدنان کی ریکارڈنگ اگر کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، یا آپ اگر کامران کی کوئی اس طرح کی ریکارڈنگ کرنا چاہیں تو آپ کے بس میں ہوگا. آنسر اس کا نہیں ہے. یہ دو اداروں کی طرف جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی انگلیاں جاتی ہیں، ایک سول کنٹرول میں اور ایک سول کنٹرول سے باہر ہے. اس بات کو ان کی اپنی نیک نامی کے لیے جو ہے نا مناسب ہے کہ یہ آڈیو اور ویڈیو کی ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے اور اس کے لیکیج کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے. مگر جو کچھ کورٹ میں ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے. آپ اگر میں اپنا کیس سننا شروع کر دوں یا اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کا کیس سننا شروع کر دوں، تو میں آج ایک وہ دیکھ رہا تھا اپنا سوشل میڈیا پہ، وہ انہوں نے وہ جو نا وہ ناس مارا ہوا تھا سپریم کورٹ کا آج کی ہیئرنگ کے حوالے سے، کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے اس حوالے سے. آپ ایسا کام نہ کریے، ایسی جگہ نہ دیجیے جس کے نتیجے میں آپ کا مذاق اڑایا جا سکے. سر ویری رائٹ. زنیرہ صاحب ٹائم بھی کم ہے اور دو اہم مسئلے ہیں. ایک تو میں پہلے ذرا بات کر لوں الیکشن پہ اور پھر بجٹ پہ ہم بات کریں گے. آپ کے خیال میں جو اب 2023 میں الیکشن ہوتا ہے تو پارٹی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی، نون لیگ اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی
تو کہاں ویٹ کرتی ہیں آپ سب کو؟ یہ تو دیکھیں اٹس اے ویری فلوئڈ سچویشن، بٹ ایک چیز واضح ہے کہ جیسے پہلے ایک ٹائم میں کوئی اور پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی تھی، آج پی ٹی آئی کی باری ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگ جدھر بھی جائیں گے اور جہاں سے بھی ووٹ لینے کی کوشش کریں گے، وہ میرے خیال ہے ان کو اس میں کامیابی نہیں ہوگی، بیکاز دے ور ایکچولی دا فیس آف پی ٹی آئی ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی میں پنجاب میں، اٹ از ویری سمبولک. اور لگتا یہ ہے کہ اگر پنجاب میں کم بیک کر رہی ہے پیپلز پارٹی جیسے بھی کر رہی ہے، سندھ میں آلریڈی ان کا ہولڈ ہے، بلوچستان میں وہ کر لیں گے چیزیں مینج، تو پھر ایک ہنگ پارلیمنٹ نظر آتی ہے جس میں لیڈنگ پوزیشن میں پیپلز پارٹی ہوگی. اور اسی لیے خواجہ آصف کل کہہ رہے تھے کہ اگر مل کے الیکشن لڑ لیں تو بہتر ہوگا. تو نون لیگ لوزنگ اینڈ پہ نظر آتی ہے بیکاز آف اے ویری بیڈ گورننس اینڈ پور اکانومی سو فار. نہیں، نون لیگ کی گورنمنٹ تو نہیں ہے زنیرہ میم، دس از اے کمبائنڈ گورنمنٹ، پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی، 13 پارٹیز کی گورنمنٹ ہے میم. آپ نے سارا ملبہ نون لیگ پہ ڈال دیا. It is completely their responsibility because فور فرنٹ پہ وہ ہیں، فائنانس منسٹر ان کے ہیں، سارے دعوے ان کے تھے کہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا، ہم اکانومی کو کیا کر لیں گے. اور پیپلز پارٹی بڑی اسمارٹلی اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کر لیتی ہے وقتاً فوقتاً یہ کہہ کے کہ ہم اس معاملے پہ تو بہت کنسرنڈ ہیں، اکانومی صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے جب الیکشن آتا ہے تو پھر کوئی کولیشنز ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. یہی چیزیں بلاول ہائی لائٹ کر رہے ہوں کہ جو کمزوری ہے نون لیگ کی، اور ساتھ کہیں گے کہ ہماری تو حکومت نہیں تھی، ہم تو صرف حصہ تھے، ایک چھوٹا سا حصہ تھے. سر ویری So آپ کو رائٹ ڈاکٹر صاحب سر، ایک تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کچھ الیکٹیبلز، اور وہ جو تحریک انصاف کے ساتھ رہے اب وہ نہیں ہیں. کیا وہ جس بھی پارٹی میں جائیں گے، موسٹلی تو ان میں سے تحریک پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، سر ان کی کیا ویٹیج رہے گی؟ اور کیا جو زنیرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں اور جو زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں جو زنیرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ریوائول اور ایک کم بیک ان پنجاب، تو ایک امپیکٹ فل رزلٹ وہ دے سکتے ہیں اگینسٹ پاکستان مسلم لیگ نون؟ سر دیکھیں، پیپلز پارٹی بڑی، وہ کہتے ہیں نا پاکستان کی سیاست دیکھنی ہو کس ڈائریکشن میں جائے گی تو بلوچستان میں جائیں. وہاں پہ جو حالات ڈیولپ ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. بلوچستان میں پیپلز پارٹی نے انگریس کی ہے، وہاں پہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ایون کہ سی ایم صاحب بھی زرداری صاحب سے ملنے گئے ہیں. ایک تو پکچر یہ ہے. نون لیگ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ایک تو میڈم زنیرہ جس طرح بات کر رہی تھی، انکمبینسی فیکٹر، بیڈ گورننس، اکانومی خراب ہوگی، اور اس کے اوپر پی ایم ایل کیو کے یہ جو ڈیفیکٹرز ہیں یہ ٹوٹنے ہیں، پھر آزاد لوگوں نے لڑنا ہے، پھر پی ایم ایل کیو بن رہی ہے، پھر جہانگیر ترین فیکٹر ہے، پی ایم ایل این کی اپنی بیڈ گورننس ہے، پھر پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں اچھی بلی سپورٹ لے گی. سو پی ایم ایل این کے لیے یہ صرف، مجھے تو ایسے لگتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ نیٹ لوزر سارے بڑے سینیریو میں صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بڑے ویک ہوں گے تو اٹھیں گے. لارجلی تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم کمزور پارلیمنٹ چاہتے ہیں، لیکن اس دفعہ کی جو پارلیمنٹ ہوگی وہ کمزور بھی ہوگی، لولی لنگڑی بھی ہوگی، وہ اس جوگی بھی نہیں ہوگی جس جوگے عمران خان صاحب تھے جو بہت ساری چیزیں کر لیتے تھے. سو لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کو وہ سامنے رکھ رہے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے، فورن منسٹر اینڈ منسٹر فار اسٹیٹ دونوں باہر ہیں، اور شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب گالیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہو کتنے پھر دینے. میڈم یورپ گئی ہوئی ہیں اور وہ جو مڈل ایسٹ گئے ہوئے ہیں، سو وہ اپنی صحیح مزے مار رہے ہیں. یہ سارے گالاں کھان ڈے توڑے تھے میرے کو. سر ویسے تو ایک بریک ہے ناظرین، بریک سے پہلے یہ بڑا اچھا کامنٹ تھا، پیپلز پارٹی بڑا اچھا کھیلی کیونکہ پیپلز نے جواب دینا ہے کلائمیٹ چینج منسٹری کا اور فارن منسٹری کا، تو سارا جڑا ملبہ ہے وہ نون لیگ دے سر. ایک بریک کے بعد وہ بجٹ جس میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے، بریک کے بعد. ویلکم بیک. کامران صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ کیا 2023 میں واقعی جنرل الیکشن ہو جائیں گے؟ سر ہم اس پہ تسلی رکھیں. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پولیٹیکل سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے جو آج کل چل رہا ہے آپ کہاں دیکھتے ہیں کون سی پارٹی آپ کو ملک میں ایک بڑی اسٹرانگ پارٹی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آف کورس پی ڈی ایم، مولانا صاحب نے بھی کہا کہ انتخابی اتحاد تو نہیں ہے، یہ تو ایک حکومتی اتحاد ہے. انتخابی عمل تو ہر ایک اپنا اپنا خود فیس کرے گا اور لڑے گا. سر ہاں، انتخابی اتحاد تو نہیں ہے، مگر جب الیکشن سر پہ آ جائیں گے جو یقیناً جو ہے اکتوبر نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کے اتحاد بنیں گے. اس وقت کی ضرورت کے مطابق بنیں گے جب الیکشن شروع ہو جائے گا. اور یہ میرے خیال ہے ضرورت جو ہے نا وہ جولائی کے بعد جو ہے
امیڈیٹلی پیدا ہو جائے گی، اور پھر جو ہے نا وہ پارٹیاں اس حوالے سے سوچیں گی کہ وہ منشور کے حوالوں سے جو ہے نا کون پارٹیاں آپس میں نزدیک ہیں اور مفاد کے حوالے سے کس طرح سے وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تو یقیناً جو ہے نا یہ ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اکتوبر یا نومبر میں الیکشن نہ ہو پائے. یقیناً مہنگائی بھی ہے، اس کا کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، کسی کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر پارٹیوں نے الگ الگ الیکشن لڑا تو پھر جو نا ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وجود میں آئے گی، اور اگر وہ مختلف قسم کے اتحاد ہوئے تو پھر ممکنہ طور پہ ایسی صورتحال ہوگی کہ 2-3 پارٹیاں مل کے جو ہے نا وہ حکومت بنا پائیں. اتنا بھی برا حال نہیں ہوگا جتنا برا حال جو ہے نا وہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس سے عمران خان صاحب سے بھی برا حال ہو جائے. میرا خیال ہے کہ تقریباً اس سے ملتی جلتی جو ہے نا وہ ایک پارلیمنٹ آ جائے گی. ان کے پاس ایٹ لیسٹ سر ان کے اپنے نمبر تو اس قابل تھے سر، ان کے اپنے نمبر تو اس قابل تھے کہ 2-3 اتحادیوں کو ملا کے انہوں نے اپنی ایک حکومت کھڑی کر لی تھی، چھوٹے اتحادیوں کو ملا کے. تو کیا اب بھی یہ پاسبل ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے خود تو نہیں کھڑی کی تھی 2-3 اتحادیوں کو ملا کے، وہ تو خود مانا کرتے تھے کہ وہ کسی اور نے بنا کے ملا کے ان سے حکومت کھڑی کی تھی، مگر تقریباً یہی صورتحال جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ لگتی ہے اگلے الیکشن میں بھی، کہ وہ جو ہے وہ کچھ پارٹیاں جو جن کو آپ عرف عام میں چھوٹی پارٹیاں کہتی ہیں وہ زیادہ اہمیت اختیار کر جائیں گی. سر زنید رضا صاحب، ایک تو جو آنے والا بجٹ ہے، کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف دے سکے؟ اور دوسرا جو فائنینشیل اور معاشی صورتحال ہے اس وقت ملک کی، آف کورس اس کا سارا صحرا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے سر جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں حکومت اتحاد میں باقی پارٹیز کے بارے میں بھی لوگ کہیں نہ کہیں ایک اوپینین تو بنائیں گے کہ 14 مہینے 15 مہینے یا 1.5 سال لوگوں نے ہمارے اوپر حکومت کی. دیکھیں جو بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے انفلیشن وہ 39.9 ہے، ہمارے یہاں پہ 38 کہہ رہے ہیں، تو چلیں 1-2% کا ہی فرق ہے، لیکن دس از لائک ہائیسٹ ایور ہسٹری میں ہماری جو انفلیشن ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو فلپ فلاپس اسحاق ڈار صاحب کرتے رہے ہیں، کبھی دھمکیاں لگائیں IMF کو، کبھی ان کی منتیں کی، پھر بیک ڈور سے ان کو کہتے بھی ہیں، ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ٹرانش نہیں لے پا رہے ہیں. اس کے بعد اسٹریٹجک ایسٹس کا بھی بیچ میں وہ لے آئے کہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا. پھر کہا کہ یہ ہماری جو پولیٹیکل انٹرفیرنس کر رہے ہیں وہ کہ آپ اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ کام کریں، یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی ایسی جگہ پہ آ گئی ہے جہاں پہ کریڈیٹرز ہم سے جو بھی ڈیمانڈ کریں گے ہمیں ماننا پڑے گا. لیکن یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ یہ کچھ بھی نہ مان کے بالکل 2018 والا ماحول چھوڑ کے جائے گی، جس میں پیپر پہ ایک بجٹ تو ہوگا لیکن وہ ڈویبل نہیں ہوگا، اور آنے والی گورنمنٹ کو فوراً سپٹمبر میں شاید ایک نیا بجٹ لانا پڑے گا. یہ وہی لینڈ مائنز ہیں جو ہمیشہ. ایک کریڈٹ تو دے دیں زنیرہ میم، ایک کریڈٹ دے دیں کہ جو 9 کو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے وہ بنا IMF پروگرام کے پیش ہو رہا ہے. یہ کریڈٹ کیسے ہے؟ IMF کے بغیر بجٹ تو پیش ہو گیا نا، جیسا تیسا ہوگا. اچھا لگتا ہے، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ڈیزاسٹر ہے، اور اس میں یہ بہت پیپل فرینڈلی کینڈی ریپنگ کر کے آپ کو جو چیزیں دیں گے، ٹارگیٹڈ سبسڈیز، IMF ان کے خلاف ہے، یہ ایگری کر چکے ہیں کہ یہ نہیں دیں گے، لیکن یہ اس لیے دیں گے تاکہ تھوڑا بہت پولیٹیکل کیپٹل اگر ہاتھ میں آتا ہے اس طرح کا بجٹ دینے سے تو وہ آ جائے. لیکن اٹس این آئی واش، یہ بالکل دھوکہ ہے، اس کا لانگ ٹرم میں بہت نقصان ہوگا، اور آنے والی گورنمنٹ کے لیے اٹس گوئنگ ٹو بی ویری چیلنجنگ کہ ان دا فرسٹ پلیس وہ IMF کو دوبارہ انگیج کیسے کریں گے، اور اگر انگیج کر لیتے ہیں تو پہلے سے زیادہ مہنگا پیکج جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ سائن کریں گے. ویری رائٹ. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، سر آپ نے بڑا زور و شور سے کہا کہ دونوں ہمارے جو وزیر ہیں خارجہ کے باہر ہیں، لیکن IMF پروگرام میں جہاں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن فائنانس منسٹر کا ہوتا ہے، وہیں سر فورن منسٹر کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے. تو اگر اسحاق ڈار صاحب ناکام ہوئے IMF کو لے کے تو بلاول صاحب بھی ناکام ہی ٹھہرے نا سر. دیکھیں پورے فورن آفس کا $200 ملین کا بجٹ ہے، ان سے وہ بھی پورا نہیں ہوتا. خیر میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ بجٹ آپ کو سارے دوبارہ پیش کرنے پڑنے ہیں، اور آپ نے جیسے اگر نیکسٹ گورنمنٹ وفاقی بجٹ تو یہی رہے گا نا سر، وہ تو گورنمنٹ پیش کر رہی ہے. سر وفاقی بجٹ یہ رہے گا ٹھیک ہے، لیکن وفاق نے کتنے منی بجٹ دیے ہیں آپ کو پتا ہے؟ 400 ارب سے زیادہ کی تو گرانٹس لی ہیں انہوں نے. یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ پہلے ہی جو بجٹ پیش ہی نہیں ہوا اس پیسے بھی کھا چلے نے، بیکاز دے نو کہ بھائی ہمیں چیزیں جو ہے مستقبل میں کیسے مینج کرنی ہے. یہ ہر چیز نہیں کرنی پڑنی ہے، کون کیسی گورنمنٹ بنتی ہے، اور جب IMF کے پاس فار ایگزامپل جاتے ہیں پھر نئی ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی، نئے بجٹ لے کے آنے گے. سو
तैयार हैं, 2-3 मिनी बजट मजीद इसमें आएंगे, बेशक ये बजट दे भी दें, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे वो प्री कंडीशंस लगाएंगे और फिर प्री कंडीशन के बाद आपको सारे का सारा घर में वो चीज़ें पास ऑन करना पड़ता है, जो भी बर्डन आता है फिर आवाम के ऊपर। सो जो बिजनेसमैन है वो तो परेशान ही परेशान है, इवन कि जिन लोगों ने अभी देखे ना डॉलर की क्या कंडीशन है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। सो जो लार्जर पिक्चर है वो ये है कि IMF के बाद जो सर प्रोग्राम वेरी राइट, IMF बहुत को शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों। तो पेश होने जा रहा है लेकिन गरीब के लिए रिलीफ नज़र आता दिखाई नहीं दे रहा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।